दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, इसका तर्जमा इंग्लिश से उर्दू में जनाब हारून रशीद ने किया है। हम उसका बाब टोम जो है आपको पिछली पॉडकास्ट में सुनवा रहे थे और अब उसी बाब से अगले पैराग्राफ्स की तरफ चलते हैं। पिछली पॉडकास्ट में बात हो रही थी जनरल ज़िया के ज़माने की। उससे आगे वो लिखते हैं, ईरान के इस्लामी इनकलाब से मुतासर मईशत और तालीम को इस्लाम के सांचे में ढालने के लिए 1979 में उसने कुछ इस्लाहात मुतारफ़ कराईं। जनरल ने सूद से पाक बैंकारी और बैंकों में जमा रकम पर ज़कात वसूल करने का सिलसिला शुरू किया। हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जराइम की सख्त इस्लामी सज़ाएं राइज कर दी गईं, जिनमें बदकारी का जुर्म भी शामिल था। पुलिस और निचली अदालतों ने इस कानून का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इतनी ही गरीब ख़वातीन की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। क़वानीन ज़ियाउल हक ने बहुत बनाए, मगर समाजी इंसाफ के इस्लामी तसव्वुर को उसने फ़रोग न दिया। बदउनवानी और अदम मसावात फ़रोग पाती रही। इस्लामी क़वानीन की ये मुहिम दरहकीकत कौम के जज्बात और हालात से फ़ायदा उठाने की एक कोशिश थी। जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामी इबादात को भी फ़रोग दिया। शलवार कमीज़ की हौसला अफजाई की। बरसों बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अंग्रेज़ी और मगरबी लिबास को रवाज देकर मुल्क को जदीद तर बनाने की कोशिश की। जनरल ज़ियाउल हक की मजहबियत और परवेज़ मुशर्रफ का सेकुलरिज्म दोनों नाकाम रहे। लोग नए रवाज इख्तियार कर लेते हैं, मगर बातन में वही कुछ रहते हैं। दोनों आमर ये बात समझ न सके कि महज ज़ाहिरी इबादत से लोग रूहानियत हासिल न करेंगे। नकटाई बांध लेने से 21वीं सदी में वो दाखिल न हो पाएंगे। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फौजी मुदाखलत से जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का इस्लामाइजेशन प्रोग्राम दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। इसके साथ ही वो मगरिब का नया इत्तेहादी भी था। उन्हीं दिनों ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने के लिए 3A की तायद ज़रूरी है, अल्लाह, आर्मी और अमरीका। ये भी वाज़ेह हुआ कि जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ के लेक्चर देने वाले अमरीकी अपने मफादात के लिए फ़ौजी हुक्मरानों के साथ खुश दिली से समझौता कर लेते हैं। अमरीकी इस खौफ में मुब्तला थे कि अफ़गानिस्तान में कदम जमाने के बाद सोवियत यूनियन बहर अरब के गर्म साहिलों तक जा पहुँचेगा। इस तरह वो तेल फराहम करने के रास्तों की निगरानी के काबिल हो जाएगा। अमरीका, सऊदी अरब और खलीजी रियासतों ने ISI को रकूम की फराहमी शुरू की, जिसने हज़ारों अरबों और अफ़गानों को जदीद तरीन असला इस्तेमाल करने की तरबियत दी। इनमें बहुत से अफ़गान जहाद ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान में मुक़ीम रहे कि अपनी हुकूमतें उन्हें कबूल करने पर आमादा न थीं। बाद में इन्हीं लोगों ने अल-कायदा बनाई और हौसला अफजाई करने वाले अमरीकियों को अब उनका सामना था। पाकिस्तानी अवाम का एहसास ये था कि सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग जायज़ है और लोगों ने बेबहा कुर्बानियाँ दी। अपने अखबार नवीस दोस्त हारून रशीद के साथ मैं पेशावर में चंद नौजवानों से मिला जो अफ़गान जहाद में शरीक रहे थे। अब उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है, लेकिन तब वो हीरो थे। दुनिया भर से वो जुल्म के खिलाफ लड़ने आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1930 के अशरे में स्पेन की खाना जंगी में बैरून मुल्क से हजारों पुरजोश रज़ाकार शरीक हुए थे। जहाद के खात्मे पर ये लोग अलग थलग होकर रह गए, मगर ये एक हकीकत है कि परवेज़ मुशर्रफ के बरक्स जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने CIA को पाकिस्तान में पांव फैलाने की ज़्यादा इजाज़त न दी। मुजाहिदीन की तरबियत ISI ने की और सरमाया बेशतर अरब मुल्कों से आया। इस्लामी माशरे में जहाद का तसव्वुर बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है, माशरे को मुतहर्रिक और बेदार रखने वाली एक कुव्वत। जहाद की 3 अक़साम हैं: तज़किया व नफ्स यानी खुद को बुरे रुझानात, आदात और माहौल से बचाने की कोशिश, यानी किसी तशद्दुद के बगैर नाइंसाफ़ी का मुकाबला, गैर मुस्लिमों के हमले की सूरत में ताकत के जरिए मुस्लिम माशरे का दिफा, इंसाफ के लिए मुसलमान को उठना चाहिए, जुल्म के खिलाफ इसका हदफ गैर मुस्लिम हो। जो माशरा जुल्म के सामने डटकर खड़ा नहीं होता, मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। लंदन में 20 लाख मुजाहिरीन ने इराक पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। अगर वो मुसलमान होते तो बजा तौर पर उसे जहाद कहते। कुरान करीम में अल्लाह ताला
بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ سب لوگ اگر انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اٹھیں تو حکمرانوں کے لیے ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 1980 کے عشرے میں جہاد کے لفظ سے شان و شوکت وابستہ رہی کہ جنگ مغرب مخالف سوویت یونین کے خلاف تھی، مگر اب اسی کو دہشت گردی کہا جانے لگا۔ جہاد کے تصور میں ہرگز کوئی نقص نہیں کہ یہ نیکی کے فروغ اور برائی کو روک دینے کا نام ہے۔ رہا غلط استعمال تو وہ کسی بھی نظریے کا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ افغانستان گئے ان کا مطمع نظر بالکل واضح تھا۔ جارح غیر ملکی افواج کے خلاف وہ افغان عوام کے مددگار تھے۔ افغانستان سے ملحق پاکستانی قبائلی علاقوں میں پہلی بار دنیا بھر سے مسلمان جمع ہوئے کہ سوویت یونین سے نبرد آزما ہوں۔ سعودی عرب، یمن، مصر، الجزائر، تیونس اور عراق سے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے۔ ISI نے انہیں تربیت دی اور وہ CIA کے مرضی سے مقیم تھے۔ ایک سعودی کھرب پتی خاص طور پر بہت محبوب شخصیت بن کے ابھرا جس نے افغان جہاد کے لیے آسائش کی زندگی تج دی تھی۔ اسامہ بن لادن، میرے دوست مشہور قانون اکرم شیخ کو یاد ہے کہ 1987 میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی ایک تقریب میں وہ مہمان کی حیثیت سے شریک تھے۔ 1983 میں رائل کیفے لندن میں مجاہدین کے لیے عطیات جمع کرنے کی ایک مہم میں شریک ہوا جو امراء کا گڑھ تھا کہ کبھی آسکر وائلڈ اور سر ونسٹن چرچل یہاں آیا کرتے تھے۔ بارسوخ طبقات میں سب یہ ایک محبوب اور مقبول مقصد تھا۔ برطانیہ کے لارڈ کرینبورن اور امریکہ کے جان ہیرنگ، شاپنگ کرنے والی پرکشش خاتون جان ہیرنگ، مشہور کتاب اور اس پر بننے والی فلم چارلی ولسن کی جنگ میں اس کی تصویر کشی ہوئی۔ خود رحمی سے پاک افسانوی پشتون شجاعت ان لوگوں کو آمادہ عمل کر دی۔ 1985 میں افغان مجاہدین کا ایک وفد وائٹ ہاؤس گیا۔ صدر ریگن نے ان کا ذکر اس طرح کیا، اخلاقی اعتبار سے وہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والے عظیم المرتبت قائدین کے ہم پلہ ہیں۔ ان میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار شامل تھے۔ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں وہ نمایاں تھے اور اب وہی حکمت یار افغانستان میں نیٹو افواج سے برسر جنگ ہیں۔ ان کے نزدیک ان غیر ملکی افواج کی حیثیت وہی ہے جو سوویت یونین کی تھی۔ طالبان اور القاعدہ کی طرح اب وہ امریکہ کو مطلوب ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کی اصطلاح میں آج وہ مشہور عالمی دہشت گرد ہیں۔ پشتون قبائل کو 1893 میں وجود پانے والی ڈیورنٹ لائن نے دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ انگریزوں نے یہ سرحدی لکیر افغانستان اور برٹش انڈیا کو تقسیم کرنے کے لیے کھینچی تھی۔ آج ہر ماہ 1,00,000 افراد اس لکیر کے دونوں طرف آتے جاتے ہیں۔ ایک سرحد کے طور پر ان کے لیے یہ بے معنی ہے۔ قبائلی علاقوں کے لوگ روسی کفار کے خلاف مسلمانوں اور قبائلیوں کے حیثیت سے جہاد میں شرکت کو ایک بنیادی فرض گردانتے تھے۔ سرحد کے صوبے میں جدید اسلحے کا ایک طوفان تھا۔ صوبہ سرحد کے آخری انگریز گورنر سر اولف کیرو ہر پشتون کو ایک فطری جنگجو کہا تھا جس کے پاس اسلحہ موجود ہو، اور اب تو ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کبھی جن کا خواب ہی نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک طرف نئے ہتھیاروں اور دوسری طرف ہیروئن نے فروغ پایا۔ CIA کی طرف سے کراچی کی بندرگاہ سے قبائلی علاقے تک ہتھیاروں کا ایک حصہ راستے ہی میں غائب ہو جاتا۔ نتیجہ یہ کہ کراچی دنیا کے سب سے زیادہ فساد زدہ شہروں میں سے ایک ہے۔ پورا پاکستان اور خاص طور پر قبائلی علاقہ کلاشنکوف کلچر کی زد میں ہے۔ اسلحہ لانے والے ٹرک واپسی پر ہیروئن سے لدے ہوتے جو افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی میں بنائی جاتی تھی۔ پاکستان دنیا میں ہیروئن کی سب سے بڑی گزرگاہ بن گیا اور اس میں منشیات کے عادی لوگوں کی تعداد غیر معمولی ہوتی گئی۔ 1982 تک افغان جہاد کو امریکہ اور خلیجی ریاستوں سے اوسطاً $600 ملین کی امداد پہنچ رہی تھی۔ جہاد کے لیے سعودی پشت پناہی نے انہیں قبائلیت کے فروغ کا موقع فراہم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی فکر نے پشتونوں کو متاثر کیا۔ مدرسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے بھی مقامی مذہبی ماحول پر اپنے اپنے اثرات ڈالے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1982 سے 1988 کے دوران ان علاقوں میں 1,000 نئے مدارس قائم ہوئے۔ عرب ممالک کی مدد سے یہ ان سنی جماعتوں نے تشکیل دیے جو
شدت پسندی کے رجحانات رکھتی تھیں یا جنرل محمد ضیاء الحق کی سیاسی حلیف تھیں۔ امریکیوں کا کہنا بھی یہ ہے کہ ان کا پیسہ جہادی ثقافت کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف نبراسکا اوماہا نے ان مدارس اور مہاجر کیمپوں میں مقیم نوجوانوں کے لیے مقامی زبانوں میں نصابی کتب شائع کی، مقدس مجاہدین جنم دینے اور روسیوں کے خلاف نفرت کی آبیاری کے لیے۔ حکومت کو اس امر کی اجازت نہ دینی چاہیے تھی کہ غیر ملکی اپنے زیر اثر گروہ تشکیل کر دیں۔ یہ عمل شیعہ سنی اختلاف کا ذریعہ بھی بنا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف بڑھتا گیا۔ سوویت یونین کے خلاف جہاد ختم ہونے کے مرحلے تک مجاہدین کی پوزیشن اس معاملے نے بہت خراب کی۔ افغان جنگ کے نتیجے میں 30 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے جو خود اپنی آبادی کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ لوگ وسائل میں حصہ دار بنے تو زندگی کا معیار گرنے لگا۔ ایران کے برعکس اس نے انہیں کیمپوں میں رکھا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کو ہر کہیں جانے کی آزادی تھی۔ معاملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس فراخ دلی کے ساتھ پاکستانی عوام نے ان مہاجروں کو گوارا کیا، اس پر مغرب کو شرم آنی چاہیے جو تارکین وطن کے مسئلے پر اس قدر واویلا کرتا ہے۔ افغانوں نے مہاجر کیمپوں میں نظم و نسق قائم رکھنے کی اپنی سی بہترین کوشش کی اور ان کا قبائلی نظام اس عمل میں ان کا مددگار تھا۔ جنرل ضیاء کے دور کا کچھ اور ذکر اس باب کے اگلے حصے میں ہے جسے ہم آپ کے لیے اگلے ہفتے لے کر آئیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔